کل میری قبر کا بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا، آج آپ بینک چلا رہے ہیں، کل آپ کی قبروں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوگا، جو ہم سے پہلے ہم نہیں جانتے، جو ہمارے بعد وہ ہم نہیں جانتے، حتیٰ کہ جب موجود ہیں ہم پورا نہیں جانتے۔ تو علم کامل کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، ابتدا سے پاک ہو، انتہا سے پاک ہو، ساری کائنات سے بلند ہو تاکہ ساری کائنات کو دیکھ سکے، اور ساری کائنات سے پوشیدہ ہو تاکہ باریک سے باریک کائنات کی حرکت کو بھی سمجھ سکے اور دیکھ سکے، ٹھیک ہے؟ ان 4 چیزوں کو جب میں ڈھونڈتا ہوں یا آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو صرف اللہ ہے، اللہ جس میں یہ 4 چیزیں ہیں، باقی سب ختم۔ کس طرح اللہ نے بیان کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کہتا ہے بینک اسلامی والوں، تم تو سارا دن 2 جمع 2 4 کے چکر میں پڑے رہتے ہو، چاہے اسلامی بینک ہو اور چاہے وہ کنونشن کہتے ہیں، سب کا مقصود تو پیسہ ہی بنانا ہے نا۔ تم حلال طریقے سے کر رہے ہو، وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، دوڑ تو پیسے کی لگی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے آپ نے؟ وہ جو نہیں کھول سکا، اچھا اگلے مہینے چھٹی ہو جائے گی اگر 20 اکاؤنٹ نہ کھولے گئے، نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا ڈر گئے ہو حسن صاحب سے؟ ارے بینکوں میں یہ نہیں ہوتا، یہ میرا نہیں بیٹھا برخوردار یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہاں بھائی کتنے اکاؤنٹ کھولے، ٹھیک ہے؟ تو دوڑ تو پیسے کی ہے۔ آہا، میرا اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم میری تسبیح پڑھو نہ پڑھو، یہ کل کائنات تیرے رب کو یاد کرتی۔ اور سبحہ میں تسبیح کا معنی بھی ہے تسبیح پڑھنا، لیکن اس کے اندر ایک جو خوبصورت معنی ہے وہ میں صرف تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سمندر ہے نا، یہ آیت اس سے جا کے ریلیٹ ہو گئی۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، سباحہ تیرنا۔ تیرنے اور چلنے میں کیا فرق ہے کہ چلنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، ڈرائیو کرنے والا جہاں چاہے مرضی کھڑا ہو جائے، لیکن تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے کھڑا نہیں ہو سکتا، اندر ڈوبے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اب یہ نہیں چلے گی وہ تھوڑی چاہ پی لویے، تھوڑا سا لے لویے، ہوں نہیں سا لے سکتے، نہیں تو مچھیاں آئیاں تیرے سر تے۔ اب تو اگلے کنارے تک تمہیں تیرنا ہے۔ اوہ، میرا اللہ کہتا ہے جیسے تیرنے والا جب تک آخری کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، ایسے ہی کل کائنات تیرے رب کو اس طرح یاد کرتی ہے کہ ایک پل کے لیے غافل نہیں، رکتی نہیں، لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ ساری کائنات فضا میں تیرتی تو جاری، خوفناک رفتار کے ساتھ تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے بینک اسلامی نے مجھے یاد نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے، طارق جمیل نے مجھے بھلا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری کائنات تیرے رب کو یاد کرتی اور کبھی غافل نہیں ہوتی۔ سبح میں یہ مطلب ہے کبھی غافل نہیں ہوتی، کیونکہ تیرنے والا رک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں حکمتوں کا شہنشاہ۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہوں کو ہر کوئی یاد کرتا ہے، تو اصل بادشاہ تو تمہارا رب ہے۔ سب سے بڑا رب سب سے بڑا بادشاہ کیسے ہے؟ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ زندگی موت جس کے ہاتھ میں وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، ہر چیز پر جو قادر ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب وہ آیت جو میں پہلے سے کہ علم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر ہے، انتہا کوئی نہیں، وہ ظاہر ہے، اس سے بلند کوئی نہیں، وہ باطن ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ اول آخر۔ اس آیت کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء،
یا اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. قدیم بلا ابتدا، تیری کوئی ابتدا نہیں. ودائم بلا انتہا، تیری کوئی انتہا نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو سب کے آخر ہے، تیرے بعد کچھ. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو سب سے چھپا ہوا ہے، تجھ سے چھپا ہوا کوئی. کدھر چھپ سکتے، کہاں چھپ سکتے؟ وہ آنکھ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اس سے کیسے چھپ سکتے؟ اس کے بعد سنو، اللہ نے کہا وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے بلند ہیں، آپ سے چھپا، آپ سے بلند کوئی نہیں، سب پر آپ کی نظر ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یا اللہ آپ سب سے چھپے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اب وہ دعویٰ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جب تیرا رب اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تو پھر اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ ہر شے کا علم تیرے رب کے پاس ہے. اسی کو تھوڑا سا آگے اللہ نے واضح کیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اب وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کو اللہ نے مدلل کیا. کیسے سب کچھ جانتا ہوں؟ کہ تیرا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. ایک تو میں ہر جگہ یہ شور مچا رہا ہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. یہ میرا بر صغیر کے علماء سے بھی گلہ ہے، خطیبوں سے بھی، عوام سے بھی، خواص سے بھی. خدا کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے. میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے، خدا تو نہیں بتایا. خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو. فارسی کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، پھر اس کو جوڑ کر خدا، جو خود ہو، خود بخود، کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن جب آپ کہتے ہو اللہ تو آپ اللہ کو تمام ناموں سے پکارتے ہو. جب آپ کہتے ہو خدا تو اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے حسین نام میرے اللہ کے ہیں، سارے حسن و جمال کمال میرے اللہ کے ہیں. جسے قرآن میں تھوڑا سا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ، کوئی عورت کہتی یا اللہ، کوئی مرد کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام صفاتی نام لفظ اللہ میں شامل ہیں. اور جب آپ کہتے ہو یا خدا تو ایک صفت. لہذا اللہ کی عادت ڈالیں، خدا نہ کہا کریں، اللہ. آپ لوگ اپنی رائٹنگ میں بھی اللہ گاڈ کو نکال کے اللہ کو لائیں، اللہ، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ایشور ہے، نہ بھگوان ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے، نہ اہرمن ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. تھوڑا سا قرآن سے بتاؤں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اللہ کیا طاقت کا لفظ ہے. تمہارے اللہ نے زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا. تم جانتے ہو تمہارے اللہ کا علم کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ اکبر. آج کا مسلمان اس اللہ کے علم کو چیلنج کر کے کھڑا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اسلامی قرضہ تو دے دو گے، سچ کیسے بلواؤ گے؟ سارا کراچی کا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. چاہے وہ آپ سے ڈیل کر رہا ہے یا چاہے وہ یونائٹڈ بینک سے ڈیل کر رہا ہے، حبیب بینک سے ڈیل کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتر گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو یہ تجارت نہیں چلتی. یہ سارے سیاستدان، یہ وکیل چھوڑو ان کو، یہ ریڑھی والے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا. اسلامی معیشت ایسے تھوڑی ہے کہ دم پکڑ کے ہاتھی بنا دو گے. اسلامی معیشت تو ایک بڑا طاقتور نظام ہے. اس سے پہلے بہت سے نظام زندہ کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے اسلامی معیشت وجود میں آتی. کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے اپنے علم کو بتایا کہ تیرے رب کا علم زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، زمین کی سطح پہ کیا ہے، پانی کی تہ میں کیا ہے. یہ کتنے بلبلے بن رہے ہیں، میرے رب کی قسم اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی موجیں اٹھ رہی اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے اس میں سے بلبلے پھٹ کے ہوا میں اڑ گئے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. اور کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں، میرے اللہ نے سب کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ نے ایک ایک قطرے کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے تارے جھلملاتے ٹمٹماتے ہیں اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے دن اور رات آئے اور گئے، گھڑی گھنٹے سیکنڈ منٹ بنے، اللہ نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے مر گئے، کتنے آنے والے ہیں، کتنے بچپن میں مرے، کتنے بڑھاپے میں، کتنے جوانی میں، کتنے بیماری میں، کتنے صحت میں، کتنی عورتیں مریں، کتنے مرد مرے، میرے اللہ کے علم میں ہے. ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے گنا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے، انڈے میں نر ہے مادہ ہے، پولینیشن میں نر ہے مادہ ہے. کتنے دانے بنیں گے انگور کے ایک گچھے پر، اور کتنے دانے بنیں گے وہ چھلی کے سٹے پر، اور کتنے مچھلی کے انڈوں سے کتنے بچے نکلیں گے. میرے رب نے ایک ایک کی تعداد کو گنا ہوا ہے. یہ میرے اللہ کا علم ہے. اور ہم ایسے بے وقوف ہیں اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں، اللہ کے علم کو چیلنج کیے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے سود چھوڑ دو ورنہ میرا اور میرا رسول مل کر تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. تو میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے. علمک ما لم تکن تعلم. آپ کا معلم علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اب بہت خوبصورت بولتے تھے. تو ایک دن ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں، عرب ماؤں کے دودھ پیے ہیں، یہ آپ کہاں سے بولتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں تو ہم دنگ ہو کے سنتے رہ جاتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے نا، ہمارے سامنے قرآن پڑھنا ایویں جی میں ماج دگو بین بجائی جو انہوں کیا پتہ، اور جنہوں پٹھے کھواؤ تو انہوں پتہ ہے، اور انہوں بین دا کیا پتہ. اب میں پنجابی اپنی بول رہا ہوں. بھینس کے آگے بین بجاؤ گے تو اسے کیا پتہ چلے؟ اس کے آگے تو پٹھے ڈالو تو وہ کہے گی ہاں اے کم ٹھیک. تو ہماری بدقسمت ہے ہم قرآن نہیں جانتے. اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سورا 7 بر اعظم اسلامی اسکالر بھرے پڑے ہیں، قرآن کے آشنا نہیں ہیں. قرآن قانون کی کتاب تو ہے ہی ہے، قرآن تو کلام عشق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی بات کا نام قرآن ہے. دل جو اللہ کو نہیں دیا، اس لیے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟
مفتی فتوے نکالتے رہتے ہیں، قانون والے قانون بتاتے رہتے ہیں. یہ تو کلام عشق ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتا ہے اور ساری روح کو سرشار کر دیتا ہے اور وجود اللہ اللہ پکار اٹھتا. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کی ہو، تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. قرآن تو کلام عشق ہے. اور آپ لوگ جو سارا دن 2 × 2 4، 4 × 4 8، 8 × 8 16، تو دل ہی سارے پتھر ہو جاتے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے بڑھانے تو کوئی کام نہیں ہے. جس دوڑ کا آخر انجام قبر کی مٹی ہو، جس شہرت دولت کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، وہ کیا چیز؟ جاؤ بڑے بڑے ناموروں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، تمہیں مٹی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے سرما بنا دیا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے فاتح چنگیز خان کی تو قبر کا نہیں پتہ، سب سے بڑے فاتح سکندر رومی کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ. کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں، اس کائنات پر میرے اللہ کا راج ہے، اور ساری کامیابیوں کی چابیاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، تو ساری کامیابیوں کی انتہا جنت اللہ کی رضا ہے. وہ میرے نبی لے کر آئے، میرے نبی لے کر آئے. اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اسی نسخہ کیمیا کو رکھ دیا ہے تاکشوں میں. صرف ختم شریف کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تراویح میں پڑھنے کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے، تعویذ وظیفوں کے لیے قرآن کھولا جاتا ہے. کبھی بطور رہبری کے کھولا ہے کہ قرآن مجھے رہبری دیتا ہے، کبھی بطور عشق و محبت کے کھولا ہے کہ میرے محبوب کا کلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ اللہ، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن. پھر میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑی ہستی گزرے، ایک باندی پہ عاشق تھے. خراسان، سرد راتیں، عشاء کے بعد جو بیٹھے گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہوگی. کہنے لگے ہے مؤذن بڑا دیوانہ ہے، ابھی تو رات آدھی تھی اور اذان دے دی. تھوڑی دیر کے بعد صبح کی سفیدی نظر آئی. ارے رات بیت گئی. ایک عورت کے عشق میں ساری رات بیت گئی. ایک جھٹکا لگا کہ ہائے، جو اصل محبوب ہے اگر میرا دل وہاں لگ جائے تو کیا ہوگا. یہ تو ایک عورت ہے جس سے ساری رات میری بتا دی، مجھے پتہ بھی نہ چلا. اس ادھیڑ بن میں سارا دن گزرا. رات کو خواب آیا کہ ایک بلبل ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دل اللہ سے ڈر جائیں. آنکھ کھلی، آ گیا. کہ آج عبداللہ بن مبارک کا نام 800 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد لیا جا رہا ہے. قرآن کلام ہے، میرے رب کا زندہ جیتا جاگتا کلام ہے. میرے رب کی ذات سے نکلا، میرے نبی کے سینے پر اترا اور آپ کی زبان مبارک سے کائنات تک پہنچا.
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کائنات ادھر کے ادھر ہو جائے، میرے رب کے کلام کی زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے ہمارے ایڈوائزر کون ہیں، ہمارے رہبر کون ہیں؟ نہ اللہ کا کلام، نہ نبی کا فرمان، تو اندھیروں میں بھٹکیں گے نہیں تو اور کیا ہوں گے۔ اندھیری رات کے مسافر منزلوں پہ نہیں پہنچا کرتے، صحراؤں میں گم ہونے والے راہیوں کے لیے بھوک اور پیاس سے مرنا ہی مقدر ہوتا ہے۔ کالے پہاڑی سلسلوں میں گم ہو جانے والوں کے لیے منزل وہ دستیاب نہیں ہوا کرتی، پہاڑوں سے ٹکرا کے مرنا ہی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جس امت نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اس کے نبی کو بھی چھوڑ دیا، اس کے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، میں اسلامی معیشت کیا سمجھاؤں؟ اسلام تو پیغام عشق ہے، عشق ہوتا ہے تو عاشق ہوں میں، بدنے تو پنجابی سمجھ آونی کہ نہیں آونی، پر چلو مزہ ہی لے لیا جی۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں۔